رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. اسمہما اکبر من نفعہما، اس کے مضرت کا حصہ، نقصان کا حصہ، گناہ کا حصہ بڑھا ہوا ہے اس کے نفع اور فائدے کے حصے سے. شراب اور جوئے کے بارے میں قرآن میں یہ لفظ کہا گیا. لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ شراب اور جوئے میں تو فائدہ بھی ہے. انسان شراب پیتا ہے تو اس کے غم زائل ہو جاتے ہیں، شراب پیتا ہے تو بیماری اس کی زائل ہو جاتی ہے. ایک شخص نے اپنے بھائی کو جو شراب پیتا تھا نقصان بتانے کے لیے، اس کا جو مضرت کا پہلو ہے وہ سمجھانے کے لیے ایک مرتبہ اس کو ایک مثال اس کے سامنے پیش کی. اس نے شراب کی ایک بوتل لائی، شراب کی بوتل لے کر آیا، اپنے بھائی کو جو شرابی تھا اپنے پاس بٹھایا اور پھر اس نے ایک گلاس میں چند کیڑے ڈالے اور پھر شراب اس گلاس میں اونڈیلی تو وہ شراب کی تیزابیت کی وجہ سے وہ کیڑے مر گئے. جیسے ہی شراب گلاس میں پڑی تو وہ کیڑے مر گئے، اس لیے کہ شراب تیز ہوتی ہے، اس میں تیزابیت ہوتی ہے. اور پھر اس نے اپنے اس شرابی بھائی کو کہا کہ دیکھو یہ کتنی نقصان دہ چیز ہے، اس سے زندگی ہلاکت کے قریب پہنچ جاتی ہے. تو وہ ہنس کے کہنے لگا کہ مگر مجھے تو یہ سمجھ میں آیا کہ شراب پینے سے پیٹ کے کیڑے مر جائیں گے. جو جس مزاج کا ہوتا ہے وہ اپنی حکمت نکال لیتا ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر طبقہ جو خیالات اس کے ہوتے ہیں انہی سے خوش رہتا ہے. ہر کس بخیال خیش خبتے دارد، فارسی میں کہتے ہیں ہر آدمی اپنے وہم و گمان اپنے خیال کے اوپر خوش اور مسرور رہتا ہے. ہر کس بخیال خیش خبتے دارد، لا الہ الا اللہ. تو شراب بظاہر تھوڑا نفع پہنچاتی ہے، انسان بہت پریشان ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، دکھوں میں ہے، غریب ہے، فاقے کر رہا ہے، کاروبار اس کا نہیں ہے، ملازمت چھوٹ گئی ہے، بیوی پریشان کر رہی ہے، بچے پریشان کر رہے ہیں، اور وہ ایک دو گلاس شراب پی لیتا ہے اور اس کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر تو مودی جی کی روح حلول کر گئی ہے، اب میں بہت خوش نصیب ترین انسان ہوں، اب مجھ جیسا مالدار کوئی نہیں ہے، مجھ جیسا عقل مند کوئی نہیں ہے. تھوڑی دیر کا نشہ اس طرح اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ ساری فکروں کو بھلا بیٹھتا ہے. عربی میں خمر کہتے ہیں، عربی میں شراب کو خمر کہتے ہیں. سمی الخمر خمرا لأنه يخامر العقل، خمر کو شراب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے. عربی میں اس لفظ کی تشریح یہی ہے کہ وہ چیز جو پردہ ڈال دے، کسی چیز کو اوٹ میں کر دے. تو شراب ایسی چیز ہے جو انسان کی عقل کو پردے میں ڈال دیتی ہے، انسان کے ہوش و حواس کے اوپر نقاب اڑا دیتی ہے، غلاف ڈال دیتی ہے. اسی لیے اللہ پاک نے اس چیز کو حرام قرار دیا کہ جس چیز کی وجہ سے انسان اپنی عقل، اپنی خیرت اور اپنے ہوش و حواس کھو کر بے عقلی کی طرف چلا جائے، ایسی چیز نقصان دہ ہے. انسان کی زندگی ہلاک ہو سکتی ہے، جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے، گناہ کی طرف انسان بڑھ سکتا ہے، رشتوں کا فرق بھلا سکتا ہے. اس لیے شراب حرام ہے.
تو جوئے میں بھی کچھ فائدہ ہے، شراب میں بھی کچھ فائدہ ہے۔ صحابہ نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان چیزوں میں تو کچھ فائدہ بھی ہے، تو قرآن پاک کی آیت کا یہ ٹکڑا اتارا گیا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، کہ ان میں جو فائدہ ہے اس فائدے کو دیکھتے ہوئے انہیں استعمال نہ کرو، ورنہ ان کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ بڑھا ہوا ہے اور تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن